السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ چینل کے نیو وزٹرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی خوفناک کہانی۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نایاب کے شوہر نے شہر کے قریب ہی ایک نئی کالونی میں پلاٹ خریدا اور مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان بن کر مکمل ہو گیا۔ پھر نایاب اور اس کا شوہر اور بچے بھی اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت پوری گلی میں صرف 4 یا 5 ہی مکانات تھے۔ تمام گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ گھر کے ارد گرد درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں، چونکہ کالونی نئی تھی اور آبادی بھی بہت کم تھی، اس لیے کالونی میں ابھی تک سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس لیے جو چند ایک گھر بن چکے تھے، ان کے ارد گرد گندے پانی کے جوہڑ بھی تھے، یعنی کہ کالونی کا ماحول کسی ویران علاقے سے کم نہیں تھا۔ نایاب کا شوہر سرکاری ملازم تھا اور زیادہ تر اپنے کام پر ہی رہتا تھا، لیکن شام کو گھر واپس آ جایا کرتا۔ نایاب کے بچے اس وقت چھوٹے تھے اور تمام بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اس دوران نایاب گھر میں بالکل اکیلی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں جب نایاب گھر میں اکیلی ہوتی تو اسے محسوس ہوتا کہ اس گھر میں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی گھر میں ضرور موجود ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ نایاب جان چکی تھی کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ نایاب کے مطابق گھر میں چہل قدمی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن خاص بات تو یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد نایاب کو اس سب کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو بھی مخلوق تھی، اس نے ابھی تک تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ چونکہ علاقہ سنسان تھا اور نایاب گھر میں اکیلی بھی ہوتی تھی، تو ظاہری طور پر اسے ان سب چیزوں سے ڈر لگنا چاہیے تھا، مگر بقول نایاب کے اکیلے ہونے کے باوجود مجھے ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس مخلوق کی وجہ سے مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہ جنات میرے ساتھ ہیں۔ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ جنات میری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ ایک دن عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس دن بھی نایاب گھر میں اکیلی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم اور بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے گھر کی چھت پر ایک دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پڑی رہتی تھی۔ دوپہر کو اس جگہ چھاؤں ہوتی تھی تو نایاب اسی چارپائی پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتی تھی۔ یہ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نایاب اس چارپائی پر نیند کر رہی تھی کہ اچانک اسے کہیں سے مزے کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ نایاب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بہت مزے کی خوشبو تھی۔ تھوڑی دیر تک نایاب چارپائی پر لیٹی رہی، پھر اس نے سوچا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کہ یہ خوشبو ہمارے گھر کے ساتھ ہی والے خالی پلاٹ سے آ رہی ہے۔ نایاب چارپائی سے اٹھی اور اپنے گھر کی چھت سے ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ عجیب ہی منظر تھا۔ ساتھ والے پلاٹ میں بہت سارے مرد اکٹھا تھے۔ تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسے سفید کپڑے نایاب نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان تمام مردوں کے قدام انسانوں سے بڑے تھے۔ وہاں شاید کوئی تقریب چل رہی تھی۔ بڑی بڑی دیگوں میں مزے کے کھانے تیار ہو رہے تھے، جن کی خوشبو ہی بہت مزیدار تھی۔ یہ سب دیکھ کر نایاب کے منہ میں پانی آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کاش مجھے بھی یہ سب کھانے کو مل جاتا۔ بس ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا ہے، جیسے ابھی اس نے بہت مزے کا کھانا کھایا ہو۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ نایاب کو کھانے کا ذائقہ اس کے منہ میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ نایاب کے مطابق وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہی تھی۔ اس نے خود وہ کھانا نہیں کھایا تھا، مگر پھر بھی اچانک پیٹ بھر چکا تھا۔ نایاب کافی دیر تک چھت سے یہ تقریب دیکھتی رہی اور جب دیکھ کر تھک گئی
تو وہ چھت سے اتر کر نیچے اپنے روم میں چلی آئی تو تھوڑی ہی دیر میں اس کے بچے بھی اسکول سے واپس آ گئے۔ نایاب نے بچوں سے کہا کہ ساتھ والے خالی پلاٹ میں کسی کی شادی وغیرہ کی دیگیں پک رہی ہیں۔ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، آپ لوگ بھی کھا آئیں۔ یہ سن کر بچوں نے کہا کہ ہم تو ابھی ہی باہر سے آ رہے ہیں مما، وہاں تو کوئی دیگ نہیں نظر آئی۔ نایاب بولی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے ابھی چھت سے دیکھا ہے اور کھانا بھی کھایا ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ سے زردے کی خوشبو بھی آ رہی ہے ابھی تک۔ یہ سن کر بچے ایک بار پھر باہر دیکھنے چلے گئے، مگر وہاں تو وہی پرانے درخت اور جھاڑیاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں نے ماں کو بتایا کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے آپ ہم سے مما مذاق کر رہی ہیں۔ یہ سن کر نایاب چھت پر چلی گئی اور جب ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں تو واقعی کچھ نہیں تھا۔ بقول نایاب کے ایسا کھانا میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کھانے کی اتنی عمدہ خوشبو سونگھی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو کافی عرصے تک میرے ذہن میں سمائی رہی۔ اسی طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ نایاب کو یہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں رہتے، یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنات کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ فائدہ ہی دیتے تھے۔ جب ہم کہیں پیسے حفاظت سے رکھ دیتے تھے تو اکثر ان میں اضافہ ہو جاتا اور یہ اضافہ اکثر 5,000 تک بھی ہوتا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار ہوا۔ جب کچھ عرصے کے بعد ہم پیسے واپس اٹھاتے تو کبھی 1,000 زیادہ ہوتا تو کبھی 2، یہ بالکل سچ بات ہے، آپ یقین کریں۔ ان لوگوں کو اس گھر میں کافی سال گزر گئے تو نایاب کے کچھ بچے بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ نایاب نے خود بھی نوٹ کیا تھا اور اس کے چھوٹے والے بچے بھی اس کو یہ بتاتے تھے کہ ایک آنٹی ہمارے ساتھ کھیلنے آتی ہیں۔ جب نایاب ان سے پوچھتی کہ اس کا حلیہ کیسا ہے تو بچے بتاتے تھے کہ اس عورت کے لمبے لمبے بال ہیں، اس کا لباس بالکل سفید ہے اور اس کی آنکھیں ریڈ کلر کی ہیں، وہ اکثر ہمارے ساتھ ہی کھیلتی ہیں۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ اب نایاب کو اس گھر میں 20 سال گزر چکے ہیں اور اب بھی اس گھر میں اثرات ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو واپس ماضی میں لیے چلتی ہوں۔ نایاب کے بچے اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن نایاب کے ایک بیٹے نے بتایا کہ امی، ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، میں اسے بچپن سے اسی گھر میں دیکھتا آیا ہوں، اب بھی وہ اکثر نظر آ جاتی ہے۔ ہم جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمارے دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی رہتی ہے اور ٹی وی کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن رات کے وقت ہم لوگ سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کمرے سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان جنات نے کافی دیر تک بہت شور شرابہ کیے رکھا تھا۔ اس دن میں اور میرے بچے بہت ڈر گئے تھے۔ ہم ڈر کے مارے خاموشی سے بس صحن میں ہی بیٹھے رہے، اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ اسی طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، مگر میں آپ لوگوں کو صرف اہم واقعات ہی بتاؤں گی۔ میرے شوہر کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی تھی، اس بیوی سے صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا میرے ہی پاس رہتا تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک لڑکی سے کی، اس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نے ضد کر کے وہی کمرہ لیا جو کہ میرا کمرہ تھا۔ میں نے خوشی خوشی وہ کمرہ اپنی بہو کو دے دیا، لیکن کچھ عرصے تک تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، پھر گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آمنہ کی مجھ سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ اس نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح مجھے اور میرے شوہر کو اس گھر سے نکلوا دے۔ شاید اس نے کالے جادو کا بھی سہارا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے شوہر گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں والے گھر رہنے چلے گئے۔ جب وہ کافی دنوں تک واپس نہ آئے تو میں بھی اپنے خاوند کے پاس گاؤں ہی چلی گئی۔ شاید یہ بات ان جناتوں کو اچھی نہیں لگی، یا شاید وہ جنات میری بہو پر غصہ ہو گئے تھے۔
جنات نے آمنہ کو اب تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اب آمنہ پر اثرات ہو چکے تھے۔ روز روز آمنہ کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ آمنہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ آمنہ زور زور سے چیختی چلاتی، اس کی بھاری آواز ہو جاتی اور اس کا حشر نشر ہو جاتا۔ ساتھ ہی وہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیتی تھی۔ جب دورہ ختم ہوتا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا۔ میرے بیٹے نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا آمنہ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو، اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ میں اور میرے شوہر ابھی تک ہم گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہم لوگ شہر والے گھر نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب جنات نے اپنا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب جب آمنہ کو دورہ پڑتا تو اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو اس گھر میں واپس بلاؤ ورنہ ہم اس لڑکی کو بہت عذاب دیں گے۔ اس دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی مگر اس کی حالت وہی رہی۔ کئی جگہ سے دم درود کرانے پر وقتی طور پر تو حالت سنبھل جاتی تھی مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا بہت پریشان رہتا تھا۔ ادھر اسی دوران ایک رات گاؤں والے گھر میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں والے گھر میں جانے کے بعد میں اور میرے شوہر نے 8-10 بیل خرید لیے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ان بیلوں کو بقرعید پر فروخت کر دیں گے۔ اسی رات آمنہ کو بھی دورہ پڑ گیا اور ادھر گاؤں میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بندھے ہوئے بیل خود بخود بار بار کھل جاتے تھے۔ میں انہیں دوبارہ باندھ دیتی مگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھل جاتے۔ میں انہیں دوبارہ باندھ دیتی مگر تھوڑی دیر بعد دوسرا بیل کھل جاتا۔ اسے باندھ دیتی تو پھر ایک اور بیل کھل جاتا۔ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ پھر میں نے پڑا ہوا پانی گھر میں اور بیلوں پر چھڑکا تو بیلوں کے جسم پر عجیب قسم کے سیاہ نشانات بن گئے۔ تمام بیلوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ خیر، اللہ اللہ کر کے تمام بیلوں کو سکون آ گیا۔ اسی رات میرے بیٹے نے ہمیں کال کی اور سارا حال بیان کیا کہ آمنہ کو پھر سے دورہ پڑ گیا ہے اور جنات کہہ رہے ہیں کہ نایاب اور اس کے خاوند کو جلدی گھر واپس بلا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے نے ہمیں جلدی ہی شہر والے گھر واپس آ جانے کو کہا۔ یوں میں اور میرے شوہر واپس شہر والے گھر آ گئے۔ پھر میں نے اپنی بہو کا روحانی علاج کروانا شروع کیا۔ بہت سے عامل اور مولوی حضرتوں کو بلایا مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھل سکی۔ جو بھی مولوی یا عامل آتا وہ 1-2 مرتبہ دم درود کر دیتا اور پھر انکار کر دیتا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ روحانی علاج کے لیے بلائے گئے مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھلی اور سبھی لوگوں نے مزید علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن ایک پیر صاحب آمنہ کے علاج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے علاج شروع کیا تو آمنہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک دن آمنہ نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ دیکھو، یہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہیں اور یہ جنات اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے بتایا کہ ان جنات کا پورا قبیلہ اس گھر میں رہتا ہے اور ان جناتوں کے مال مویشی بھی ہیں۔ آمنہ بار بار دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ یہ جنات آہستہ آہستہ اس گھر سے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے مطابق بہت سارے جنات گھر سے چلے گئے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد پیر صاحب نے آمنہ کا علاج کرنا بند کر دیا۔ ان پیر صاحب کا کہنا تھا کہ ان جنات نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے، اب میں آمنہ کا مزید علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آمنہ کی حالت پھر پہلے جیسی ہی رہنے لگی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کے جہیز میں ایک پیٹی بھی تھی جس میں اس کے جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ آمنہ نے وہ پوری پیٹی اکیلے ہی اٹھا لی اور خود اس کے نیچے گھس گئی اور عجیب عجیب حرکتیں
اور باتیں کرنے لگی۔ لوہے کی پیٹی اور اس میں موجود سامان بہت وزنی تھا۔ یہ پیٹی لوہے کی ایک اسٹینڈ پر رکھی گئی تھی، جیسا کہ عام طور پر پیٹی کا اسٹینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی کم اونچا تھا۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی جوان بندہ پیٹی کے نیچے نہیں گھس سکتا، اور نہ ہی اتنی وزنی پیٹی کو کوئی اکیلے اٹھا سکتا ہے۔ اب کی بار میں نے اپنی بہو پر خود ہی دم درود کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کی حالت کچھ سنبھل جاتی تھی۔ اور ہاں، بتاتی چلوں کہ ان واقعات کی وجہ سے آمنہ کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ آمنہ نے اپنا ڈبل بیڈ اکیلے ہی پورا اوپر کی طرف اٹھا لیا اور اسے لمبا ہی کھڑا کر دیا۔ بیڈ کے تاج والا حصہ فرش پر تھا اور پاؤں والی سائڈ اوپر چھت کی طرف تھی۔ آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی عورت اتنا وزنی بیڈ اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ اس دن آمنہ کو بہت برا دورہ پڑا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر ہی سر پر اٹھائے رکھا تھا۔ اسی دن میرے کچھ رشتہ دار بھی گھر پر مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں کی ایک لڑکی بھی ساتھ تھی جو کہ دماغی معذور تھی۔ میں نے جب بہو کی یہ حالت دیکھی تو اس پر دم درود کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آمنہ کی حالت سنبھلی تو اسی وقت مہمانوں کی ذہنی معذور لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو، کمرے سے 2 شیر نکل رہے ہیں۔ لڑکی بہت ڈر چکی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ میں نے اس کمرے میں سے 2 شیروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شیر سامنے والے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ لڑکی بار بار ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی اور کہتی کہ وہاں شیر ہے۔ پھر وہ سب لوگوں کو کمرے کے اندر لے گئی اور بتانے لگی کہ وہ دیکھو، بیڈ کے نیچے 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ میرا تھا۔ یہ بات میں جانتی تھی کہ اس کمرے میں جنات رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیڈ پر کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی مہمانوں کی ذہنی مریض لڑکی کی۔ وہ مہمان اپنی لڑکی کو لے کر واپس اپنے گھر چلے گئے اور 2 ماہ بعد وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس لڑکی کی ماں نے مجھے بتایا کہ جس دن میری بیٹی تمہارے گھر ڈری تھی، اس کے بعد سے اس کی حالت بہت خراب رہتی تھی۔ ہم نے بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ پھر میرے گھر میں سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ میری بہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب کوئی مولوی بھی اسے دم درود نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا تو میں خود اپنی بہو کو دم کر دیا کرتی تھی۔ اس دم کی وجہ سے آمنہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ آخر کار آمنہ اور میرا بیٹا یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے تو آمنہ کی حالت آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آمنہ کئی سالوں سے اپنے علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ میری ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہتی ہے۔ بیٹی کا گھر میرے گھر سے شاید 3 کلومیٹر دور ہے۔ وہ مجھے بتاتی ہے کہ امی، یہی جنات جو اس گھر میں مجھے نظر آتے تھے، وہی عورت اب میرے گھر میں بھی کبھی کبھی مجھے نظر آتی ہے۔ میرے ایک بیٹے کی دکان گھر سے دور ایک دوسرے شہر میں ہے۔ گھر کافی دور ہونے کی وجہ سے وہ رات کو اپنی دکان میں ہی سو جاتا ہے۔ اس بیٹے نے بھی مجھے بتایا کہ امی، یہ جنات وہاں میری دکان میں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بھی دیکھا ہے۔ میری دکان میں 2 جنات ہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آتے ہیں اور مجھے تنگ بھی کرتے ہیں۔ میں اگر بازار سے گوشت والی کوئی چیز دکان میں لا کر کھاؤں یا بعد میں کھانے کے لیے رکھ دوں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جنات کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو۔ بیٹے نے میری بات پر عمل کیا اور جنات کو کہا کہ آپ لوگ میری دکان کے کسی ایک حصے میں رہ لیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور آپ مجھے تنگ نہ کرنا۔ ہم لوگوں نے یہ 20 سال پرانا گھر توڑوا کر اب یہاں ایک شاندار کوٹھی بنوا لی ہے۔ وہ جنات ابھی بھی میرے گھر میں رہتے ہیں۔ اب گھر کی بیٹھک میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس بیٹھک میں رات کو کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ جنات اب ہم لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ کرتے اور ڈراتے ہیں مگر کوئی زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ اب کبھی کبھار ہمارے گھر سے پیسے
اور ضروری کاغذات مثلاً شناختی کارڈ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں اور واپس کبھی نہیں ملتے۔